بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ جب اپنی خلافت نبی کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی، اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ میں رب کا حکم روح کو پہنچا کہ اے جان، اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی جاتی، پتھر بنا جسم ماس ہڈی میں بدلتا جاتا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالات حضرت آدم نے چھینکا، اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت فرمایا، یہم کلّا، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ یا اللہ کی قرآن رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجا سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خود کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھلا دیے۔ فرشتے کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے، پاک ہے تو ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ سجدت کیا، اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتے کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار کو اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت سے رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ آگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے، بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہا،
जो चाहो खाओ मगर उस पेड़ के नज़दीक मत जाना। इशारा गेहूं के पौधे की तरफ था। इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया था और वह निकाल दिया गया था, इसलिए उसे हजरत आदम से खास तौर से जलन हो रही थी। वह हमेशा ऐसे उपाय सोचता कि किसी तरह आदम को बहिश्त से निकाले। इसलिए पहले वह मोर के पास गया, उससे दोस्ती की और कहा, मेरी दोस्ती के हक तुझ पर साबित हैं। हम तुम एक मकान में रहते भी थे। मेरी दरखास्त तुमसे यह है कि मुझे अपने बाजू पर बिठाकर बहिश्त में पहुंचा दो, ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। मोर ने इस काम के करने से इनकार कर दिया और कहा कि तू यह बात सांप से कहा। तब शैतान सांप के पास गया और उसको अपने जाल में फंसा ही लिया। सांप उसको मुंह में रखकर बहिश्त में ले गया। फिर हजरत आदम और हव्वा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। पूछा, क्यों रोता है? उन्होंने शैतान को पहचाना नहीं। शैतान ने कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ। मुझको तो तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस बहिश्त से निकाले जाओगे और ये बहिश्त की नियमतें तुमसे सब की सब ले ली जाएगी और ज़िंदगी की लज्जत के बजाय मौत के दर्द का मजा चखोगे। दोनों ने शैतान की जब ये बातें सुनी तो बड़ा गम हुआ। इब्लीस ने कहा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुम को एक पेड़ बताऊं। अगर थोड़ा फल उसका खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और मौत की शक कभी ना देखोगे। हजरत आदम ने पूछा, वह कौन सा है? शैतान ने कहा, वही पेड़ है जिसके खाने से अल्लाह ताला ने मना किया है। हजरत आदम ने इस बात को कबूल नहीं किया कि मैं खुदा की कभी नाफरमानी ना करूँगा। जब शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तो भी वह इस नाफरमानी के लिए तैयार ना हुए और उठकर चले गए। फिर शैतान ने हजरत हव्वा की खिदमत में जाकर इस तरह उनके दिल में भी वसवसे डाले और सांप ने शैतान के कहने पर गवाही दी। हजरत हव्वा ने हजरत आदम से फरमाया कि सांप तो बहिश्त का खादिम है और वह शैतान के हक में गवाही दे रहा है, तो मैं पहले इस पेड़ का फल खाती हूँ। अगर कोई बात पड़े तो मेरे वास्ते खुदा से माफ़ी मांग लेना, और नहीं तो तुम भी खाओ कि हम तुम दोनों तमाम उम्र बहिश्त की नियमतों को चैन से खाया करेंगे। जन्नत से निकाले गए कहा जाता है कि अल्लाह ने शुरू ही में तय कर दिया था कि आदम की फरमादाकार औलाद बहिश्त में और नाफरमान औलाद दोजख में जाएगी। अगर सबको जन्नत ही में रखना होता तो दोजख कैसे भरी जाती और अमाल का हिसाब किताब ही क्यों होता। गेहूं का पौध भी इसी आजमाइश के लिए रखा गया था जो उनके बहिश्त के निकाले जाने की वजह बना। उलमा ने लिखा है कि जब हजरत हव्वा ने थोड़े से गेहूं के फल खा लिए और उनके कहने से हजरत आदम ने भी कुछ खा लिए, तो अभी तक हजरत आदम के मोदे में गेहूं पूरी तरह से हजम भी नहीं हुआ था कि बहिश्त का लिबास जिस्म से गिर पड़ा। जिस्म नंगा हो गया, मजबूर होकर इंजीर के पत्तों से जल्दी जल्दी जिस्म ढका। हुक्म हुआ कि ऐ आदम, तेरे नंगे होने की वजह क्या है? कहा, अल्लाह, इसकी वजह यह है कि तेरी मर्जी पर अमल ना किया, उस मना किए हुए पेड़ का फल खा लिया। फिर आदम ने यह भी अर्ज किया कि यह गलती सांप और मोर के बहकाने और कसम खाने से हुई है, जबकि ये बहिश्त के अमीन और रखवाले हैं। कहा जाता है कि उस वक्त सांप शक्ल व सूरत के एतबार से बहुत ही खूबसूरत था।
اس جیسا بہشت میں کوئی جانور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا، اور پیٹ سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی کو چھیلنا مقدر ہو گیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جنانے کا درد دے دیا۔ حیض، ماوراء کی گندگی اور خابدوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابع داری کرتے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں کو بدصورت کے لیے مشہور ہی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکلو اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم سرادین میں، حضرت حوا جدہ میں، شیطان سجستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح تب ابلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی اور قیامت تک رہے گی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم نے 40 دن تک کھانا نہ کھایا، پانی نہ پیا اور حضرت حوا کی جدائی سے تڑپتے رہے، 300 برس تک روتے رہے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم کے دل میں یہ کچھ کلمے اتارے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکنن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک عملت سنا وظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے بخشا نہیں، ہم رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیری ہی ہر پہلو سے تعریف ہے۔ میں نے ایک خطا کی اور میں نے آپ پر ظلم کیا، تو ہی مجھے معاف کر دے۔ کہ ان کلموں کے پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔ حضرت آدم بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر انہوں نے چاند کی طرف 14-15 تاریخوں کے روزے رکھے۔ ان روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزوں کی اس برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اور ان 3 روزوں کی ہر مہینے میں عادت رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل جو گناہوں کی مصیبت سے سائے ہو رہا ہے صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھے۔ حضرت آدم نے جبرائیل کی تسلیل سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بہشت سے لائے تھے، اور اس میں عہد نامہ اور قول و قرار روزے اثلث خدا نے رکھا تھا۔ کعبے میں ایک طرف جمایا کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم ان سب سے چھٹی پا کر حضرت جبرائیل کے کہنے سے عرفہ پہاڑ پر چڑھے۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم کے لیے پریشان تھی، گھومتی پھرتی وہ عرفات پہنچ گئی تھی۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ حضرت جبرائیل نے ایک دوسرے کو پہچانوایا، دونوں کا ملنا ہوا، پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سراندیپ کو آئے۔ حضرت جبرائیل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت، مشقت اور سکون کے ساتھ روٹی کھانے لگے۔